اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر بیت المقدس یا اریحا میں سکونت اختیار کرو، اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھانا، اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے۔ ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے تعظیم کردہ ہفتے کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے، مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بئی وجہ کہ وہ نافرمان تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے برائی سے، فاخذنا الذین ظلموا، اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں کو، بعذاب بئیس، برے عذاب میں، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانی کے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے نافرمانی کی، فلما عتوا، جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ان کو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ سامعین اکرام، یہ جو قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ وہی اہل سبت ہیں، یعنی ہفتے والے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہفتے کی نافرمانی کی تھی، تو وہ نافرمانی میں کرتے گئے، یعنی وہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، کس سے؟ کہ ہفتے کے دن تم نے کام نہیں کرنا، چھٹی کرنی ہے، کام نہیں کرنا، تو اس کی وہ نافرمانی کرتے چلے گئے۔ تو اس بستی میں پھر 3 قسم کے لوگ ہو گئے، یعنی لوگ 3 گروہوں میں بڑھ گئے۔ ایک وہ گروہ جو ان کو روکتا تھا، برائی سے روکتا تھا، نافرمانی سے روکتا تھا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو خود تو نیک تھا، لیکن جو برے کام کر رہے تھے ان کو روکتا نہیں تھا۔ یعنی جیسے کہ آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں، آج بہت سے لوگ میں کہتا ہوں کہ نیک ہیں، لیکن وہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ برائی سے روکنا جو ہے یہ لازم ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور حکم دو گے نیکی کا، ضرور روکو گے برائی سے۔ تو بہرحال یہ سامعین اکرام یہ حالت ہے، یعنی 3 گروہ جو ہیں وہ پائے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ جو لوگ نہیں روکتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جو برائی سے روکتے تھے اور لوگ رک نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینے والا ہے، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لازم ہے۔ تو جو روک رہے تھے انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، یعنی یہ ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے تو ہم کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، تو ہمیں جواب ہو کہ بھئی ہم نے تو روکا تھا، یہ رکے نہیں۔ اور شاید یعنی ہمارے روکنے سے شاید ان میں آخر انسان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، انسان ہیں،
شاید یہ رک جائیں، شاید یہ تقوی کی روش اختیار کر لیں، تو اس لیے ہم یہ روکتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 گروہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے بھلا دیا، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے جب بھلا دیا انہوں نے وہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ان پہ عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ بندر ان کو بنا دیا گیا۔ سامعین کرام، آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جن کاموں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ کیا قرآن پر ہم عمل پیرا ہیں؟ کیا قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے؟ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے کتاب ہدایت نہیں سمجھا، اس کو کتاب قرات، کتاب حفظ، کتاب تجوید بنا دیا ہے، کتاب قرات۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن کی قراتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، مقابلہ حسن قرات، پھر تجوید پہ کتنا زور ہے آپ دیکھیں، پھر یہ تحفیظ جو ہے، حفظ کرنے کی، یہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کام جو ہیں نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم اس تک محدود ہو گئے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو قوانین ہیں یا ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جو ہدایات ہیں ہمیں زندگی، وہ کیا ہم فالو کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے تو من پسند خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشات نفس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص تقریباً فرعون بنا بیٹھا ہے کہ میں انا ولا غیری، یہ فرعون نے کہا تھا نا کہ میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ، تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں اور ان پہ غور و خوض کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اچھا یہ ساری میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور جس چیزوں کی ان کو نصیحت کی گئی ہے ان پہ حد سے تجاوز سے کام کرتے ہیں، حد سے تجاوز سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، میں آپ کو صرف ریفرنس کے فلما نسوا ما ذکروا به، انہوں نے جب بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ان پہ پھر میرا عذاب آ گیا۔ تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش نہیں کر دیا؟ پھر دوسری آیت نمبر 165، فلما عتوا عما نہوا، جب انہوں نے تجاوز کیا، جب ان کاموں میں جس سے انہوں نے روکا گیا تھا وہ حد سے بڑھ گئے، تو پھر ان کو بندر بنا دیا گیا، صورتیں مسخ کر دی گئیں۔ آج کل بھی سامعین کرام، ہم اگر آپ سوچیں تھوڑا سا، دیکھیں تدبر اور تفکر کی بات ہے، آج بھی ہم بندر بن گئے ہیں۔ بندر کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیگر اقوام کی نقالی، دیگر کی نقالی اس کی بڑی صفت ہے، بلا سوچ سمجھے نقالی۔ وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ گاؤں میں ایک تاجر تھا ٹوپیوں کا، اس نے ٹوپیاں بنائیں، ٹوکرے پہ رکھی اور شہر چل دیا ٹوپیاں بیچنے کے لیے۔ راستے میں اس کو بھوک لگی، جو پوٹلی میں کھانا تھا اس نے کھایا اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں۔ اس پہ بندر تھے، انہوں نے ساری ٹوپیاں ایک ایک کر کے اڑا لی۔ جب اٹھا تو ٹوکری خالی تھی ٹوپیوں سے۔ اس نے بہت بندروں کو دھمکایا اور ڈرایا لیکن وہ نہ مانے، ٹوپیاں نہ دی۔ اس نے ایک حرکت کی، اس کے سر پہ جو ٹوپی تھی، چونکہ وہ تو یعنی مضبوط تھی، تو اس نے اس کو اتار کے زمین پہ پٹک دیا۔ تو سارے بندروں نے دیکھا اور انہوں نے بھی اس کی نقالی کی اور وہ ٹوپیاں زمین پہ پٹک دی۔ تاجر خوش، ساری ٹوپیاں سمیٹ کے اپنی راہ لگ گیا۔ تو یعنی بلا سوچے سمجھے نقالی۔ سامعین کرام، آج بالکل وہی صورتحال ہے، بلا سوچے سمجھے نقالی۔ ہم دیکھیں یہ فیشن کہاں سے آتا ہے؟ اب
فیشن کیا چیز ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں برا نہ منائیے گا، فیشن کیا ہے؟ نقال. آج کل یہ فیشن ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے. بھئی آج کل چھوٹی قمیصوں کا فیشن شروع ہو گیا ہے، بس سب عورتیں شروع کر دیں گی نا چھوٹی قمیض. چست شلواریں، سب عورتیں جو ہے چست شلواریں پہننا شروع کر دیں گی. آج کل تو ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ اسٹوروں پہ ملتی ہے چست، اس میں بالکل یعنی ٹانگ کی ساخت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. یا اچھا بعض وقت آتا ہے وہ پلازا اور یہ دھوتی، اور بس وہ دھوتی کا رواج ہو جاتا ہے. بس الغرض جو فیشن ہے، برا نہ منائے، میں یعنی وہ قومی جو ہم بندر بن گئے نا، اس کی میں تھوڑی سی مثال پیش کر رہا ہوں. اسی طرح یعنی صرف عورتیں تو نہیں، مردوں آپ دیکھیں، مردوں میں پہلے رواج تھا چھوٹی قمیضوں کا. میں نے خود دیکھی ہیں تصویریں چھوٹی قمیضوں کا، اور بعض وقت پاجاموں کا، بعض تو بس وہ یہ فیشن چلتا رہتا ہے. اور فیشن جو ہے بدلتے رہتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ٹھیک ہے آج فیشن ہے، یہ آج کل فیشن. اب فیشن دوسرے الفاظ کہہ لیں رواج. رواج کی آج کل کتنی پابندی کی جاتی ہے. اب یہ تیل کی جو رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، یہ کہاں سے آئی؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ آپ نے ہندوستان سے لی ہے. آپ غلام تھے، وہاں ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے، آپ نے وہ رسم اپنا لی ہے. کیا شریعت نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک رواج ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. کیا پٹھان، کیا سندھی، اور کیا اردو سپیکنگ، کیا پنجابی، سب لوگ بس مہندی کی رسم ہے. اور مہندی تاں سجدی، یہ آپ نے طرح طرح کے گانے بنا لیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں سود کا ایک نظام ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے. یہ دور غلامی سے چلا آ رہا ہے. آج اسلام کے نام پہ جو مملکت آپ نے حاصل کی ہے تو سودی نظام کو فالو کر رہی ہے. میں آپ کوئی بھی سڑک پہ نہیں نکلتا، کوئی بھی یعنی وہ نہیں کرتا، بلکہ چاہتے ہیں یعنی جس بینک کا سود زیادہ ہوتا ہے ہم اپنے پیسے اس میں جمع کرانے لگتے ہیں، ایک بینک سے نکال کے دوسرے کہ بھئی یہ جو ہے یہ زیادہ سود دے رہے ہیں. یہ دیکھیں بندر ہم بن گئے ہیں سامنے کرام، دیگر اقوام کی نقالی کر رہے ہیں. ایک زمانے میں ڈیانا فیشن تھا لیڈیز میں، ڈیانا سٹائل، وہ لڑکے اور کیا لڑکیاں ڈیانا سٹائل بنوا رہے تھے. یہ بندر بننے، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر ذلیل. آج ذلت جو ہے مسلمانوں کا یعنی خاصا ہو چکی ہے. مسلمان ایک ذلیل قوم سمجھی جاتی ہے. ایئرپورٹ پہ، ہیترو ایئرپورٹ پہ جتنی تلاشی مسلمان کی لی جاتی ہے اتنی تلاشی کسی اور کی نہیں لی جاتی، شکلوں سے، اور بس اس کو دہشت گرد سمجھ لیا گیا ہے. یہ ذلت نہیں ہے اور کیا ہے؟ یہ تو بس سامعین کرام آپ سمجھ لیں. اب میں تفصیل میں جاؤں گا. ہر چیز میں نقالی، بلا سوچے سمجھے نقالی. پھر نفس کی خواہشات کی پیروی، یہ بھی بندروں کی بس نفس. دیکھیں بندر کیا کرتے ہیں، بندر بس آپ دیکھیں نا کبھی بندر کی عادات وغیرہ، بس آگے میں آپ کو نہیں بتاتا، لیکن یہ ہے. بہرحال تو وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے خبر دی، لَيَبْعَثَنَّ، کہ بھیجتا رہے گا، علیہم ان یہود پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، کہ وہ انہیں برا عذاب دیتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلدی حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں ملک میں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے بعض نیک تھے. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض دوسرے. وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں آزمایا، اچھی حالت میں بھی وسیئات اور بری حالت میں بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں.
اب یہ تمام یہ سامعین اکرام میں نے ماضی تھے پہ میں نے زور دیا ہے نا. آج ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. سب برے ہیں، کیا یہود اور کیا عیسائی، یہ سب برے ہیں. کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو کلام اللہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو اب جو بھی رسالت کی تکذیب کرے گا، قرآن کی تکذیب کرے گا، قرآن کو جھٹلائے گا، یہ اگر زمین کو سجدوں سے بھی بھر دیں تو یہ برے ہیں. کافر ایک مطلب کافر ہیں نا، نہیں مانتے حضور کی رسالت کو، نہیں مانتے اور اس کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو نہیں مانتے، تو کافر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا ہے قرآن. تو اب برے ہیں، سارے برے ہیں. ان کے متعلق کوئی بھی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا سننے والا ایسا ہو جو دیگر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہو، سب برے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے تعلقات منقطع کر دیں. دلی تعلقات، دوستانہ تعلقات، گھر کے تعلقات، ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیں. اگر کوئی ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ لوگ جو حضور کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، ان سے تعلقات منقطع کر دیں. تو منقطع کر دیں، یعنی ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوستیاں بنائی ہوئی ہیں یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ. اور آپ دیکھیں میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے عیسائیوں مرد کو جانتا ہوں جنہوں نے مسلمان لڑکیوں سے شادی کر لی ہے بخوشی. یہاں ہمارے ملک میں مطلب شادی کی تقریبات ہوتی رہتی ہیں، عیسائی مرد سے مسلمان لڑکی کی شادی. آج کل تو صورتحال مختلف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال آپ میرے ساتھ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب کہا ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لم تعظون کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم جنہیں اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا یا ان کو شدید عذاب دینے والے ہیں. تو انہوں نے کہا، یعنی جو نصیحت کرتے تھے، معذرتاً الی ربکم تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ یہ ڈر جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ تو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ جب انہوں نے نافرمانی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ جب حکم دیا، وَإِسْتَأَذَّنَ جب خبر دی آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ ان پہ قیامت کے دن تک ان پہ بھیجتے رہے گا ایسے لوگوں کو جو ان کو عذاب دیں گے برا.
ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں ملک میں مختلف جماعتوں میں متفرق کر دیا، منہم الصالحون، بعض نیک ہیں ان میں سے، منہم دون ذالک، بعض نہیں ہیں اس کے علاوہ ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ہم نے ان کو آزمایا بری حالت میں بھی اور اچھی حالت میں بھی تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ And when a group of them said, "Why do you counsel a people whom God will annihilate, or punish with a severe punishment?" They said, as an excuse to your Lord, and so that they may become righteous. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ Then, when they neglected what they were reminded of, we saved those who prohibited evil, and we seized those who did wrong with a terrible punishment, because of their sinfulness. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ Then, when they rebelled against the commands to refrain, we said to them, "Be despicable apes." وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ Your Lord has announced that He would send against them, until the day of resurrection, those who would inflict terrible suffering upon them. Your Lord is swift in retribution, yet He is forgiving and merciful. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ And we scattered them into communities on earth, some of them righteous, and some of them short of that. And we tested them with fortunes and misfortunes, so that they may return. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔